وزیر اعظم عمران خان نے چینی مافیا کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا تو معاملات صرف چینی تک محدود نہیں رہے۔ جب شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا آغاز کیا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ مل مالکان تو جان بوجھ کر چینی کی قیمت میں سٹہ کھیل کر اضافہ کرنے میں شامل ہیں۔ ایف آئی اے نے چینی کے بروکرز کے خلاف کارروائی کی اور ایک سٹہ مافیا کا سراغ لگایا جو کہ اس دھندے سے کالا دھن کماتا تھا، اور اس میں ایف آئی اے ذرائع کے مطابق مل مالکان پوری طرح سے ملوث پائے گئے ہیں۔ اس کالے دھن کو چھپانے کے لیے بھی پھر خفیہ اکاؤنٹس بھی بنائے گئے جن کا سراغ بھی ایف آئی اے لگا چکی ہے۔ اس وقت ایف آئی اے 21 کاروباری اور سیاسی گروپس کی 38 شوگر ملز کی انکوائری کر رہی ہے، اور اس انکوائری میں اہم موڑ اس وقت آیا جب تحریک انصاف کے جہانگیر ترین صاحب کو چینی تحقیقات کے علاوہ منی لانڈرنگ، فراڈ اور برطانیہ کی جائیدادوں کی منی ٹریل فراہم کرنے کا نوٹس دیا گیا۔ ایف آئی اے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ جہانگیر ترین کی کمپنی جے ڈی ڈبلیو نے نہ صرف چینی کی فروخت کے نام پر سٹہ کھیلا بلکہ جے ڈی ڈبلیو کے شیئر ہولڈرز کے ساتھ فراڈ کیا، اور جے ڈی ڈبلیو کے اربوں روپے اپنے ایک قریبی عزیز کی بند فیکٹری فاروقی پلپ ملز میں لگائے اور بعد میں اس رقم کو کاغذات میں نقصان دکھایا جبکہ وہ مل رقم لگانے سے پہلے ہی ڈوب چکی تھی۔ ایف آئی اے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس رقم کو جہانگیر ترین خاندان نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال میں لایا اور بعد میں اس بند مل کے اکاؤنٹ سے رقم جہانگیر ترین خاندان کے اکاؤنٹس میں منتقل کر دی گئی۔ دوسرا فراڈ کا کیس جس کی تحقیقات ایف آئی اے کر رہا ہے وہ ہے جہانگیر فارمز کے جے ڈی ڈبلیو کو فروخت اور اس کے لیے کیا طریقہ کار استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایف آئی اے نے اپنے 12 اپریل 2021 کے نوٹس میں ایک اور دلچسپ چیز مانگی ہے اور وہ ہے ان کے بیرونی اثاثہ جات کی تفصیلات۔ ایف آئی اے کے نوٹس کے مطابق علی ترین نے اپنے بیان میں کہا کہ ان کے خاندان کے پاس برطانیہ میں 12 ایکڑ کا ایک گھر ہے۔ اس پر ایف آئی اے نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور علی ترین اپنے اور اپنے خاندان والوں کی بیرون ملک تمام جائیدادوں، بینک اکاؤنٹس، جائیدادوں کی لوکیشن، قیمت خرید اور مکمل منی ٹریل ساتھ لے کر آئیں۔ جہانگیر ترین پر آف شور کمپنی اور برطانیہ کی جائیداد کے حوالے سے سپریم کورٹ میں بھی ایک کیس چلا تھا جس کے نتیجے میں ان کو نااہل قرار دیا گیا تھا۔ جہانگیر ترین کے مطابق وہ سپریم کورٹ میں اپنا بیرون ملک جائیدادوں کی منی ٹریل دے چکے ہیں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر پڑھیں تو اس میں ایک تو ذکر کیا گیا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے ان سائڈ ٹریڈنگ کا بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے خاندان اور مالی کے ذریعے یونائٹڈ شوگر ملز کے شیئرز میں ان سائڈ ٹریڈنگ کی اور کم از کم 70.81 ملین روپے کا فائدہ اٹھایا، جس پہ ایس ای سی پی کی جانب سے ان کو نوٹس دیا گیا اور کیس ثابت بھی ہوا جس پر جہانگیر ترین کی جانب سے یہ رقوم واپس کرنے کی پیشکش کی گئی۔ سپریم کورٹ نے جہانگیر ترین کے برطانیہ میں موجود گھر اور آف شورز کمپنی کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا ہے، مگر سپریم کورٹ کے فیصلے کی جانب جانے سے پہلے ذرا ایف آئی اے کی حالیہ کارروائی کی جانب دیکھتے ہیں۔ جہانگیر ترین کے صاحبزادے علی ترین نے ایف آئی اے میں اپنی پیشی کے دوران ایف آئی اے کو بتایا کہ برطانیہ میں ان کا ایک گھر ہے جہاں وہ لوگ رہتے ہیں۔ اس پہ ایف آئی اے نے موقع غنیمت جانتے ہوئے ان کو نوٹس بھیجا کہ وہ اپنے تمام غیر ملکی اثاثہ جات اکاؤنٹ اور اثاثہ جات خریدنے کے لیے منی ٹریل بھی ساتھ لے کر آئیں۔ ایف آئی اے ایسا کیوں کر رہی ہے؟ کیا یہ تمام معاملہ سپریم کورٹ میں جا چکا تو پھر دوبارہ وہی کیس کھل رہا ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ چینی کی تحقیقات میں اچانک ہی جہانگیر ترین کے صاحبزادے سے لندن جائیداد کا منی ٹریل بھی مانگ لیا گیا؟ اس سب کو سمجھنے کے لیے ہمیں چند سال پیچھے جانا پڑے گا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بطور وزیر اعظم 5 اپریل 2018 کو ایک 5 نکاتی ٹیکس ریفارم پیکج متعارف کروایا جس کے تحت بیرون ملک اکاؤنٹس اور جائیدادیں 2% اور 5% ادا کر کے وائٹ کی جا سکتی ہیں۔ اس کے چند دن بعد ہی جہانگیر ترین صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور قوم کو بتایا کہ یہ تو جناب کالا دھن سفید کرنے کے لیے دی جا رہی ہے۔ ترین صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ بھی لکھا کہ اس اسکیم کے ذریعے پیغام دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہ دو، شہریوں کا مال چراؤ اور اپنا چوری کا مال مضحکہ خیز ریٹس پر قانونی بنا لو۔ عمران خان صاحب نے بھی اس اسکیم کے خلاف آواز اٹھائی۔ جس وقت تحریک انصاف اپنی پوری قوت سے اس ٹیکس ایمنسٹی کی مخالفت کر رہی تھی، اس وقت عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے طاقتور ترین شخص جہانگیر ترین کے صاحبزادے شاہد خاقان عباسی کی اسی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ جی 14 جولائی 2018 کو پرنٹ کیا گیا یہ دستاویز علی ترین صاحب کا ہی ہے۔ اس دستاویز میں علی ترین صاحب نے ایمنسٹی اسکیم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس اسکیم کے سیکشن 5 کے تحت بیرون ملک اپنی جائیداد صرف 5% ٹیکس ادا کرتے ہوئے قانونی بنا لی۔
اس جائیداد کی قیمت 3 ارب 30 کروڑ روپے ظاہر کی گئی اور اس پر ٹیکس 16 کروڑ 50 لاکھ روپے ادا کیا گیا۔ علی ترین نے یہ دستاویز آن لائن داخل کی اور چپکے سے اپنا برطانیہ میں موجود گھر قانونی کروا لیا، اور اسکیم بھی شاہد خاقان عباسی صاحب کی پیش کردہ، جس کی مخالفت عمران خان صاحب دن رات کرتے تھے، بلکہ جہانگیر ترین صاحب بھی اس کے خلاف ٹویٹ کر کے عوام کو آگاہ کر رہے تھے کہ یہ سب کرپشن کا مال حلال کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ علی ترین صاحب نے اس غیر ظاہر شدہ جائیداد کو اپنے والد کے مطابق ایک انتہائی مضحکہ خیز ریٹ پر اپنی جائیداد وائٹ کروا لی۔ یہاں بہت سے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں کہ کیا یہ سب جہانگیر ترین کی مرضی سے ہوا؟ کیا ان کو علم تھا کہ جب تحریک انصاف اسکیم کی کھل کر مخالفت کر رہی تھی تو اس وقت علی ترین صاحب اسی اسکیم سے فائدہ اٹھا رہے تھے؟ کیا جہانگیر ترین نے عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا کہ جناب ہم اس اسکیم کی مخالفت کریں گے کیونکہ یہ کالا دھن سفید کرنے والوں کے لیے متعارف کرائی گئی ہے، لیکن میرا بیٹا اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے گا؟ لیکن اب کیا کریں، یہ تو اس کا اپنا فیل ہے اور میں اس کا ذمہ دار نہیں؟ یا پھر یہ سب اس سوچ کے ساتھ کیا گیا کہ کسی کو کیا پتا چلے گا اور اس بہتی گنگا میں ہاتھ پاؤں سب دھو لو، بے شک گنگا بہانے والے شاہد خاقان عباسی صاحب ہی کیوں نہ ہوں۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اثاثہ علی ترین صاحب نے ظاہر کیا، مگر کیا یہ علی ترین صاحب نے ہی خریدا تھا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے میں لکھا ہے کہ جہانگیر ترین نے 11 چیکس کی مدد سے اپنے حبیب بینک کے اکاؤنٹ سے اپنے برطانیہ میں موجود HBL کے اکاؤنٹ میں 22,95,000 پاؤنڈ منتقل کیے، اور یہ سب ستمبر 15، 2010 سے 5 مئی 2011 تک کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ برطانیہ کے بینک اکاؤنٹس میں ان چیکس کی انٹری دستاویزات سے ظاہر نہیں ہوئی۔ یہ تمام چیکس شائنی ویو لمیٹڈ نامی ایک آف شور کمپنی کے لیے بھیجے گئے تھے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ 27 اپریل 2011 کو بننے والی اس کمپنی کے بارے میں ان کو یہ علم نہیں کہ کس نے بنائی اور اس کے شیئر ہولڈرز کون کون ہیں۔ سپریم کورٹ نے فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ علم نہیں ہو سکا کہ شائنی ویو لمیٹڈ کا بینک اکاؤنٹ غیر ملک میں کس نے کھلوایا اور اس کو کون چلا رہا تھا۔ شائنی ویو کا معاملہ تو سپریم کورٹ میں سامنے آ ہی چکا تھا۔ پھر FIA نے دوبارہ جہانگیر ترین اور علی ترین سے برطانیہ میں جائیدادوں کی منی ٹریل طلب کیوں کی؟ ہوا کچھ یوں کہ مسلم لیگ نون کی حکومت جاتے جاتے OECD سے معاہدہ کر گئی تھی، جس کے تحت دنیا بھر کے کم از کم 40 ممالک سے پاکستانیوں کے خفیہ بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات پاکستان کو موصول ہونا تھی۔ OECD کی جانب سے 50,000 پاکستانیوں کا ڈیٹا پاکستان کو دیا گیا، جو کہ 1,50,000 اکاؤنٹس کے مالک ہیں، اور ان اکاؤنٹس میں چند اکاؤنٹس جہانگیر ترین صاحب کے بھی ہیں۔ اس بارے میں FBR نے جہانگیر ترین صاحب کو ایک نوٹس بھیجا کہ جناب ہمارے پاس مستند معلومات موجود ہیں کہ آپ کے کم از کم 4 اکاؤنٹس EFG ٹرسٹ کمپنی میں موجود ہیں، اور یہ اکاؤنٹس پاکستان میں ظاہر شدہ نہیں ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے ٹیکس کے چند معاملات ہیں جن کے بارے میں وضاحت درکار ہے۔ یہ نوٹس جہانگیر ترین کو 18 جولائی 2019 کو بھیجا گیا اور کہا گیا کہ مطلوبہ دستاویزات کے ساتھ 2 اگست 2019 کو دن 11:30 بجے FBR کے دفتر میں حاضر ہو جائیں۔ اس نوٹس پر جہانگیر ترین صاحب کی جانب سے ان کے اکاؤنٹنٹ فرگوسن کمپنی کے عاصم ذوالفقار صاحب پیش ہوئے اور جہانگیر ترین کی جانب سے جوابات جمع کروائے۔ FBR نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ عاصم ذوالفقار صاحب بارہا FBR کے سامنے پیش ہوئے اور کیس کو زبانی ڈسکس کیا۔ FBR کے نوٹس کے مطابق جہانگیر ترین کے EFG میں 4 غیر ظاہر شدہ اکاؤنٹس تھے۔ اس میں اکاؤنٹ نمبر CL11867 میں 3,09,57,000 برطانوی پاؤنڈز موجود تھے، جبکہ اکاؤنٹ نمبر CL11868 میں 26,80,000 پاؤنڈ موجود تھے، جبکہ باقی 2 اکاؤنٹس میں بیلنس 0 تھا۔ FBR کے مطابق یہ تمام اکاؤنٹس غیر ظاہر شدہ ہیں۔ پہلے اکاؤنٹ کے بارے میں ترین صاحب کے نمائندے نے FBR کو EFG کی جانب سے ایک خط کے ذریعے بتایا کہ اس میں بیلنس 1,52,75,000 پاؤنڈ ہے، نہ کہ 3 کروڑ۔ FBR کو یہ بھی بتایا گیا کہ اس ٹرسٹ فنڈ میں جہانگیر ترین ایک ایکسکلوڈڈ پرسن ہے اور اصل میں اس سب کا مالک خاندان کا ایک اور فرد ہے۔ اس فرد کا نام FBR کو نہیں بتایا گیا، مگر FBR نے شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے پتہ لگوایا کہ وہ قریبی عزیز کوئی اور نہیں، علی ترین صاحب ہیں۔ FBR نے علی ترین صاحب کے اثاثہ جات کی تحقیقات کر کے پتہ چلایا کہ ان صاحب نے تو 2018 میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھایا ہے، مگر دستاویزات میں نہ ہی کسیٹی ٹرسٹ،
نہ ہی رینڈم ٹرسٹیف کا نام ظاہر کیا گیا اور نہ ہی اثاثہ جات کی تفصیل لکھی ہے۔ جہانگیر ترین کے نمائندے نے یہ دعویٰ کیا کہ تمام ٹرسٹ اور جائیدادیں علی ترین کی ہیں اور وہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت ان کو ظاہر کر چکے ہیں، مگر ایف بی آر کو مطمئن کرنے میں ناکامی کا سامنا رہا اور جہانگیر ترین صاحب کو مزید نوٹسز بھی بھیجے گئے۔ ان تمام تحقیقات میں مزید انکشافات بھی سامنے آتے رہے۔ یہ بھی سامنے آیا کہ ای ایف جی کے ایک اکاؤنٹ میں 1.5 کروڑ پاؤنڈ دراصل کیسیڈی ٹرسٹ نامی ایک آف شور کمپنی میں سرمایہ کاری کے ہیں، جبکہ اکاؤنٹ نمبر CL11868 میں موجود 26,80,000 پاؤنڈز رینڈم ٹرسٹ نامی آف شور کمپنی میں ہیں۔ جہانگیر ترین کے نمائندے نے ایف بی آر کو یہ بھی بتایا جو 1.5 کروڑ ای ایف جی کے اکاؤنٹ میں کیسیڈی ٹرسٹ کی سرمایہ کاری ہے، اصل میں کیسیڈی ٹرسٹ کے آگے 2 کمپنیاں سن فلاور انویسٹمنٹ لمیٹڈ اور سیفائر لمیٹڈ جن میں یہ سرمایہ کاری کی گئی ہے، یعنی ٹرسٹ میں خفیہ اکاؤنٹ، اس خفیہ اکاؤنٹ میں آگے 2 آف شور کمپنیاں اور پھر ان میں سے ایک کمپنی کی آگے مزید 2 کمپنیاں، یعنی اگر ملکیت ڈھونڈنی پڑ جائے تو تمام عمر بیت جائے اور یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس تیتر کے آگے 2 تیتر ہیں یا پیچھے، اور کل ملا کر کتنے تیتر ہوئے۔ ایف بی آر نے اپنے فیصلے میں یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ علی ترین کے اثاثہ جات میں اس بات کا کوئی ذکر نہیں کہ یہ رقم ای ایف جی میں کیسے گئی، کون سے ذرائع سے یہ رقم حاصل کی گئی، اور نہ ہی اس میں ایک آف شور کمپنی شائنی ویوز کا ذکر کیا گیا، اور ذکر کیا گیا کہ اس کے شیئرز ایک اور کمپنی ای ایف جی نامنیز کے پاس ہیں، اور 2015 میں ای ایف جی ٹرسٹ کمپنی کے ذریعے ہائیڈ ہاؤس کی تزئین و آرائش اور نئی تعمیر کے لیے 25,25,000 پاؤنڈ خرچ کیے گئے، جو کہ ای ایف جی سے قرض کے ذریعے حاصل کیے گئے، مگر پھر یہ قرض کیسے ادا کیا گیا، یہ قرض کتنا تھا، کیا یہ ملا بھی کہ نہیں، اس بارے میں جہانگیر ترین کی جانب سے سپریم کورٹ کو کچھ نہیں بتایا گیا۔